اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج شب ضربت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ ایک جملہ مجھے جو علی شریعتی کا کتاب میں پڑھا تھا وہ یاد آتا ہے کہ ہم جو جس غم کو یاد کرتے ہیں، اس ضربت کے غم سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے مولائے کائنات کو، وہ اس 25 سالہ زندگی میں، جبکہ 3 خلفاء کی حکومت تھی اور آپ جو ہے تو اپنے حق کے اوپر دوسرے کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، اور آپ اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیے تھے کہ اسلام کو تکلیف ہو، اسلام کی بدنامی ہو، اسلام میں نقصان پیدا ہو۔ تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ سب چیز کے لیے کون سی وجہ ہے کہ بھئی یہ سب ایسا مولائے کائنات کو بھی تکلیف اٹھانا پڑا، امام حسین علیہ السلام کو بھی، اور آخر میں واقعہ کربلا جو ہے ظہور پذیر ہوا۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی وفات کے بعد کیا کیا ہنگامے ہوئے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی، سقیفہ بنی ساعدہ کی غم انگیز داستان۔ یہ کیا ہوا یہ آپ کو جاننا ہے تو آپ دیکھیں گے جب حضور کا وفات ہوئی اور حضور سارے لوگ جو ہے تو اس میں موجود تھے، یعنی اس المیے میں تھے، گھر والے تھے، یہ تھے۔ اب اس میں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے وہاں پہ، مگر کیا ہوا کہ ایک اچانک انصار کا ایک گروہ جو ہے تو اسلام یعنی پیغمبر اسلام کے گھر سے چند قدم کی دوری پر سقیفہ بنی سعدہ نام کے ایک صاحبان کے نیچے جمع ہوا تاکہ پیغمبر اکرم کا خلیفہ و جانشین مقرر کرے۔ گویا ان لوگوں کی نظر میں خلیفہ کا تقرر پیغمبر اسلام کی تجہیز اور تکفین اور تدفین سے انتہائی فوری اہم مسئلہ تھا۔ یہ کیا ہے کہ یہ اقدام جو تو انصار نے کیے کہ بھئی چلو اپن سوچیں گے کون اپنے میں سے بنائیں گے خلیفہ جانشین حضور کا۔ اب یہاں پہ کیا ہے معلوم کہ اس وقت حضرت علی علیہ السلام بنی ہاشم اور مہاجرین کے گروہ کے ہمراہ گھر کے اندر اور اس کے باہر پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ اور تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے لوگ۔ ابھی اس وقت کیا ہوا، اچانک حضرت عمر نے جو گھر کے باہر تھے انصار کے سقیفہ میں جمع ہونے کی خبر سنی تو کسی کے ذریعے فوراً حضرت ابوبکر کی اطلاع دی کہ جتنی جلدی ہو سکے گھر سے باہر آئے۔ باہر بلائے انہوں نے، کس نے؟ حضرت عمر نے۔ کس کو؟ حضرت ابوبکر کو۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بلاوے کی سبب سے آگاہ نہ تھے، اس لیے وہ عذر خائی کے ساتھ جواب دیا کہ میں یہاں پر کام میں مصروف ہوں۔ بولے میں تو یہاں تو مصروف ہو گئی عذر خائی کی، لیکن آخرکار حضرت عمر کے اصرار پر مجبور ہو کر گھر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ حضرت ابوبکر بھی باہر آ گئے حضرت عمر کے پاس۔ جب وہ بھی حضرت عمر کی طرح معاجرے سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ کر سقیفے کی راہ لی۔ جب ان کو بھی معلوم ہوا کہ انصار وہاں کچھ کر رہے تو یہ دونوں بھی رہے، دونوں سقیفے کی طرف چلے، دونوں جا رہے تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح کو بھی اپنے ساتھ لی۔ اب 3 آدمی یہ جا رہے، کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ذرا غور سے طرفین کی مناظر اور استدلال کو سنیے۔ اب کیا ہوا وہاں، کیا ہوا یہ جو تو المیہ آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ملوکیت کہاں داخل ہوئی۔ حضرت مولانا مودودی جو تو ملوکیت کو بنو امیہ کے ذریعے آئی بتا رہے، مگر ملوکیت تو حضور کے بعد ہی ہوگی۔ وہاں پر جو ہے تو بادشاہت حکومت کے واسطے ایک جھگڑے اور گفتگو، اب یہ آگے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مناظر اور استدلال کو سنیے کہ یہ لوگ کس منطق کے تحت خود کو اپنے قبیلے کو خلافت کے لیے دوسروں سے لائق و شائستہ سمجھتے تھے۔ اب یہ جو ہے تو کون، اب یہاں پہ کیا ہے، 2 گروہ ہو گئے، ایک ہے انصار کا اور ایک ہے، اب یہ تینوں جو گئے تھے
تو اب یہ انصار کے گروہ کی ترجمانی کون کر رہے تھے؟ اس جلسے میں انصار کے ترجمان سعد بن عبادہ اور حباب بن منظر تھے، یہ 2 شخص تھے اور مہاجرین کی ترجمانی کا فریضہ حضرت ابو بکر یہ تھے، حضرت عمر تھے اور ابو عبیدہ انجام دے رہے تھے۔ 3 لوگ کیا کر رہے تھے؟ مہاجرین۔ اب یہ آخر میں انصار کی طرف سے بھی 2 افراد سعد بن عبادہ کے کام میں روڑے اٹکانے کے لیے تقریریں کی، اب پورا خزیہ ملائی۔ اب یہ کیا کہ 2 تھے نا انصار میں، اور 2 میں وہ سعد بن عبادہ جو تھا اس کے کام میں روڑے اٹکانے کو 2 انہی میں کے لوگ آ گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے سعد کی منطق کیا تھی۔ سعد بن عبادہ یہ انصار والا آدمی ہے۔ سعد کی منطق یہ تھی، چونکہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی ہے، ہم نے آپ کو پناہ دی، یہ بول رہے کون؟ انصار۔ آپ اور آپ کے اصحاب کا دفاع کیا ہے اور آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑی ہے، اس لیے ہم قیادت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے میں دوسروں سے سزاوار اور لائق ہے، یعنی اب یہ جو تو یہ اس منطق کو لے کے کون بڑھے؟ انصار۔ اس کے بارے میں انہوں نے جو تو سعد کی کیا ہے مخاطبت وہ سنیے آپ۔ سعد جو انصار سے مخاطب ہو کر، اب انصار سے کیا، انصار کا آدمی تھا، انہیں کیا اب انصار کو کہہ رہا ہے وہ کیا کر، تم لوگ ایسی فضیلت اور برتری کے مالک ہو کہ دوسرے اس سے محروم ہیں۔ جو انصار کو فضیلت ہے اس سے دوسرے محروم ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ سال اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہ لایا، یعنی مکی کی زندگی کے بارے میں بتا رہے وہ، اور وہ بھی آپ کا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وہاں کے مہاجروں کے بارے میں یہ بتا، لیکن تم لوگ یعنی انصار لوگ حضرت پر ایمان لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا دفاع کیا، آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کا دین قبول کیا۔ یہ تم لوگوں کی تلواریں تھیں جس کی وجہ سے عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تم لوگوں سے راضی اور پرامید تھے، اس لحاظ سے ضروری ہے کہ امر خلافت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لو، کیونکہ تم لوگ کی عمر میں تمام لوگوں سے شائستہ اور بہتر ہو۔ یہ کیا معلوم، اس نے سعد بن عبادہ جو تقریر کیا اور یہ لوگوں کو انصار کو اس معاملے میں ترغیب دیا کہ تم ہی لوگ اس کے ہوتے۔ اب یہ اس کی منطق تھی جو میں بتایا نا، کہ اس کی منطق یہ تھی کہ ہم پیغمبر کے اصحاب کو پناہ دی، ہم اصحاب کا دفاع کیا، دشمن سے جنگ لڑی، یہ اس نے اب اس تقریر۔ اب دیکھیے کہ اس کے مخالف مہاجرین کی منطق کیا تھی۔ اب مہاجرین کے کون کون نمائندے تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ۔ تو اب یہ حضرت ان کی کیا استدلال تھا یہ سنیے آپ۔ جن کا استدلال کیا، مہاجرین کی برتری کا استدلال یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لائے اور آپ کے دین کو قبول کیا، یہ ان کا استدلال۔ اس کے بارے میں کیا بولے حضرت ابو بکر، ذرا سنیے وہ۔ انہوں کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر؟ اب یہ بول، مہاجرین اولین گروہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو دین پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کی فضیلت پر افتخار کرتے ہیں۔ انہوں نے مشکلات اور سختیوں میں صبر و تحمل سے کام لیا۔ یہ مہاجروں کی تعریف کر رہے حضرت ابو بکر۔ افراد کی کمی پر نہیں ڈرے، دشمنوں کی اذیتوں کو برداشت کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے دین سے منہ نہیں موڑا۔ آپ اب یہاں پہ کیا کیے، یہ اپنی تو تعریف کی، اس کے بعد اب انصار کے بارے میں بول رہے ہو۔ آپ انصار کے فضائل اور خدمات سے ہرگز انکار نہیں کرتے، بے شک مہاجرین کے بعد یعنی اپنے بات بتا رہے، بات دیگر لوگوں پر آپ فضیلت اور برتری رکھتے، اس لیے قیادت اور رہبری کی باغ ڈور مہاجرین کے ہاتھ اور وزارت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہم حاکم ہوں گے، آپ وزیر، اور کوئی بھی کام آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر انجام نہیں پائے گا۔ اب انہوں نے کیا کرے، انصار سے میٹھی میٹھی باتوں سے یہ بتا دیے کہ دیکھیے اب یہ ہوگا کہ وزارت آپ کو دیں گے اور قیادت اور رہبری ہمارے ہاتھ میں، یعنی ہم حاکم رہیں گے، آپ وزیر رہیں گے۔ یہ ان کی جو ہے تو اپنی برتری کے واسطے اور اپنے اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل اور یہ تقریر کری۔ اب یہ سننے کے بعد حباب بن منظر، یہ جو پہلے کون تھا،
پہلے آپ نے سنے انصار میں کا جو ہے سعد بن عبادہ، اب یہ دوسرا ہے جو ہے یہ انصار میں کہ حباب بن منظر کیا بول رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے جماعت انصار، اب انہوں نے کیا کیا، حباب حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ہاں حکومت، اب یہ سب باتیں جو ہو رہی تھی دین کی نہیں ہو رہی تھی، یہ حکومت کی ہی ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگ تمہاری ہی قدرت کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور کوئی تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بول رہا ہے حباب، تم لوگ صاحب قدرت ہو اور تعداد میں بھی زیادہ ہو، اپنی صفوں میں ہرگز اختلاف و تفرقہ پیدا نہ ہونے دو، اختلاف کی صورت میں تباہی اور بربادی کے سوا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ اگر مہاجرین نے اقتدار پر قبضہ کرنے پر اس کا اصرار کیا تو ہم مسئلے کو، اب یہ حباب کا جو پیش کر رہا ہے وہ الگ قسم کا کر رہا ہے۔ اگر مہاجرین اقتدار پر قبضہ کرنے پر اصرار کیا تو ہم مسئلے کو دو امیر کے طریقے سے حل کریں گے، ہاں تمہارا بھی ایک امیر ہے ہمارا بھی، اور ایک قائد اور ایک حاکم ہم میں سے اور ایک حاکم ان میں سے مقرر ہوگا۔ ہاں اس مناظرے میں انصار کی منطق افراد کی کثرت اور ان کے دھڑے کی طاقت پر منحصر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم طاقتور ہیں اس لیے حاکم ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہاں دین کا کہیں بھی نہیں ذکر ہے، یہ سب طاقتور کون ہے، یہ انصار جو تھا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہ جو حباب ابن منظر نے کہا تو اب حضرت عمر اٹھے، اب اس کا جو پیشکش تھی کہ ایک حاکم تمہارا ایک حاکم ہمارا، ایسا دو حاکم رکھیں، تو حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا ایک غلاف میں ہرگز دو تلواریں نہیں سما سکتی، خدا کی قسم عرب تم لوگوں کی فرما روائی کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دی کہ انصار کے سامنے جو تو عرب نہیں جھکیں گے، کیونکہ ان کا پیغمبر آپ لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن اگر حکومت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی رشتہ دار کے ہاتھ آئے تو عرب اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر نے اپنی منطق دی۔ کسی کی جرات ہے کہ اس حکومت کے بارے میں ہمارا مقابلہ کرے، ہم سے لڑے، جس کی داغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، جبکہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ حضرت عمر کی منطق تھی، یہ بولے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ان کا جو لب لباب ہے، اس گفتگو میں حضرت عمر نے زمان میں حکومت کو ہاتھ میں لینے کا معیار پیغمبر کے ساتھ اپنے رشتہ داری اور خرابت کو قرار دیا۔ اس طرح مہاجر اور ان میں قبیلہ قریش کو خلافت کے لیے شائستہ اور حقدار جتلایا۔ اب قریش سے تھے، حضور قریش سے تھے، تو اس طرح سے اب یہاں پر جو تو حباب ابن منظر جو انصار میں سے تھا نے ایک بار پھر انصار کی طاقت کا سہارا لیتے ہوئے کہا، اس نے کیا کہا، اے انصار کی جماعت، اس سے میں اب بول رہا، عمر اور اس کے ہم فکروں کی بات پر کان نہ دھرو، اس کی مت سنو عمر کی، وہ تم لوگوں سے قیادت اور فرمان روائی چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ان سب کو سرزمین سے نکال باہر کرو۔ تم لوگ اس کام یعنی فرمان روائی کے لیے دوسرے لوگوں سے زیادہ شائستہ ہو۔ تم لوگ ہی تلواروں کی جھنکار کے نتیجے میں تم لوگوں کی تلواروں کے جھنکار کے نتیجے میں لوگوں نے یہ دین قبول کیا۔ یہ حباب ابن منظر نے کہا۔ اب یہ جب بولا تو حضرت عمر صاحب ان کو جو ہے خدا تجھے موت دے، انہوں نے بولے، کیا بولے حضرت عمر نے، کس کو بولے، حباب ابن منظر، یہ انصار میں جو تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، یہ دونوں کے ساتھ ایک تیسرے مہاجر جو آئے تھے ابو عبیدہ، یہ کیا ابو عبیدہ نے گویا انصار کو ایک رشوت دیتے مہاجرین کو حکومت دیے جانے کی یوں تائید کی۔ اب انہوں نے تھوڑا سا چاپلوسی بھرا دھندا خود سے جب چل رہے تھے تو یہ بولے انہوں نے، کون، ابو عبیدہ، یہ تیسرا مہاجر جو ساتھ میں آئے تھے، اے انصار کی جماعت، اب انہوں نے، تم لوگ وہ پہلے افراد تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی حمایت اور مدد کی۔ اب یہ ہرگز سزاوار نہیں، تم ہی لوگ سب سے پہلے پیغمبر کی سنت کو بدل دو۔ اب یہ بتا رہے کہ پیغمبر کے تم لوگوں نے جب نزدیکی آئے تھے، اب انہی کی سنت کو تم بدل رہے۔ یہاں سے کیا یہ رشوتانہ انداز میں اس نے جو ہے یہ ابو عبیدہ نے جو ہے تو اس کو انصاروں کو جو ہے تو ایک قسم کا رشوت دیا۔ یہاں پر انصار میں سے سعد بن عبادہ جو خلافت کے لیے انصار میں سے تقریباً آدھے لوگوں کا امیدوار تھا، جو دو لوگ تھے نا ان میں، اب اس کا کیا ہوگا، کا چچیرا بھائی بشیر بن سعد، اس کا چچیرا بھائی تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور امید تھی کہ وہ انصار کے حق میں بول کر
انصار میں ایسا تھا انصار کے حق میں بول کر قضیے کو ختم کر دے، لیکن اس نے اس کے برخلاف سعد بن عبادہ کے ساتھ اپنی دیرینہ عداوت کی وجہ سے حضرت عمر کے استدلال کی تائید کی اور اپنے رشتہ داروں کی طرف مڑ کر کہا۔ ابھی جو ہے تو یہ اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے، کون؟ یہ بشیر بن سعد، انہیں سعد بن عبادہ کا جو ہے تو دشمن تھا، تو انہیں کیا کرا، انہیں جھٹ سے وہ جو دیرینہ عداوت تھی اس نے حضرت عمر کا جو استدلال تھا اس کی تائید کر دی۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت عمر اپنے رشتہ داروں کی طرف مڑ کے کیا بولا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں اور آپ کے رشتہ دار خلافت کے لیے دوسروں سے اولا اور شائستہ ہیں، میں یہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا کہ آپ لوگ اس مسئلے میں ان سے ٹکرائیں۔ یعنی انہیں پوری تائید کر دیا قریش کے بارے میں، تھا انصار میں سے اور اپنے چچیرے۔ اب طرفین نے اپنی اپنی بات سنا دی اور کوئی دوسرے کو مطمئن نہ کر سکا، تو حضرت ابوبکر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجربہ کار سیاستداں کی طرح ایک نئی تجویز پیش کی۔ اب حضرت ابوبکر اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ 2 آدمیوں کو پیش کرے تاکہ لوگ ان دونوں میں سے ایک کی بیعت کر لیں۔ اور 2 آدمیوں کو پیش کرے، خاص کر انہوں نے مشاہدہ کے انصار میں اتفاق رائے نہیں، اور بشیر بن سعد اور سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار کے مخالف ہے، یعنی عبادہ کا مخالف ہے، بشیر بن سعد بن عبادہ کا مخالف ہے۔ اب تو اس لیے خاص انداز میں بحث و مباحثے کو ختم کرتے ہوئے بولے کہ میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اختلاف و تفریق سے پرہیز کیجیے، میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، بہتر ہے بات کو مختصر کیجیے اور عمر اور وہ ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کی بیعت کر لیجیے۔ یہ جو اپنے ساتھی چاہے تھے، ابو عبیدہ بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے، حضرت ابوبکر نے یہ 2 نام پرپوز کر دی، کیونکہ ان میں تو اتفاق نہیں ہوا، انصار کسی کا نام 2 کا نام نہیں پیش کرتے، انہوں نے جھٹ سے اپنے ہی ساتھ کے دونوں مہاجروں کا نام پیش کرے۔ عمر ابو عبیدہ دونوں نے کہا، اب ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا کہیں گے، ہمارے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں، آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے حکومت و خلافت کی باغ ڈور ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب ان کی یہ دونوں کیا کرے، اپنے آپ کو وڈرا کرے، جن کو انہوں نے دے دیے تھے، حضرت ابوبکر نے ان کو دونوں کو دیے تھے، کس کو؟ حضرت عمر کو اور ابو عبیدہ کو، یہ دونوں مہاجر جو ساتھ آئے تھے، ان کو انہوں نے بولے آپ دونوں میں سے ایک کو چن لو، لوگوں کو بولے، مگر وہ دونوں کیا کر دیے، حضرت ابوبکر کی طرف جو ہے اس کو موڑ دی۔ مہاجرین میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے، اتنی تعریف کر دی، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں، آپ غار سور میں پیغمبر کے ہمنشین تھے، آپ نے پیغمبر کی جگہ پر نماز پڑھائی، اور آپ کی مالی حالت بھی بہتر ہے، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ جھٹ سے یہ دونوں نے جھٹ سے بولے۔ اب یہاں پہ بغیر اس کے کیا کرے حضرت، یہاں پر حضرت ابوبکر نے بلا کسی تکلف کے کچھ، جب انہوں نے بول دیا ہاتھ بڑھائی، جب سے تکلف کے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور دل میں موجود راز سے پردہ اٹھا دیا، اور یہ بات کھل گئی کہ عمر اور ابو عبیدہ کو آگے بڑھانے کا مقصد اپنے لیے راہ ہموار کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ یہ حضرت ابوبکر کی چال تھی کہ دونوں کا نام بولو اور دونوں ان کو ہی بول دیں، لیکن اس سے پہلے عمر ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب یہ دونوں ابوبکر کے ہاتھ پہ ابو عبیدہ وہ بیعت کرے۔ بشیر بن سعد، انہیں جو تھا اس کا جو سعد بن عبادہ کا چچیرا بھائی تھا، جو دشمن تھا اس کا، سعد بن عبادہ کا، بشیر بن سعد، اس نے سبقت کی اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کر لی، کر لی۔ اس کے بعد عمر اور ابو عبیدہ نے بھی جانشین رسول کی حیثیت سے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، یعنی جو انصار ان کو نہیں چاہ رہے تھے، وہی پہلا انصار بشیر بن سعد جو ہے تو جا کے حضرت ابوبکر کی بیعت کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بھی کرے اور ابو عبیدہ۔ اسی وقت گروہ انصار میں وہ گہری دراڑ پڑ گئی جس کا امکان بشیر کی تقریر کے بعد پیدا ہو چکا تھا۔ اس طرح انصار کی ناکامی قطعی ہو گئی، جن انصار نے یہ سب کچھ اپنے لیے تھے وہ سب ناکام ہوئے۔ حباب بن منظر بشیر کی بیعت پر آگ بگولا ہو گیا اور فریاد بلند کرتے ہوئے بولا، بشیر تم نے نمک حرامی کی اور اپنے چچیرے بھائی سے رشک کی بنا پر اسے حاکم بننے نہیں دیا۔ بشیر نے کہا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نے جو حق گروہ مہاجر کے لیے مخصوص کیا تھا اس پر جھگڑا برپا کرو۔ اسید بن حضیر قبیلہ اوس کا سردار، جس کے دل میں
ابھی بھی خزرج کے سردار کی طرف سے کینہ تھا، اٹھا اور اپنے قبیلے سے مخاطب ہو کر بولا، اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو، کیونکہ اگر سعد حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو قبیلہ خزرج ہم پر ایک قسم کی برتری پیدا کرے گا۔ اس پر قبیلہ اوس نے بھی اپنے سردار کے حکم سے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ ان کا جو نا اتفاقی تھی، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ خزرج کے لوگ تھے، یہ اوس کے، انہیں کیا کہا، قبیلہ اوس والے نے کیا کر دیا، چلو یہ سعد بن عبادہ آ جائیں گا تو وہ اپنے کو کر دیں گا، اس لیے چلو بیعت کر لو ابو بکر کی۔ اس موقع پر سیدھے سادے لوگوں کی جماعت، جن میں فکری شعور نہیں پایا جاتا، جو اپنے سردار کے حکم کی پیروی کرتے، حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے اس طرح آگے بڑھے کہ سعد بن عبادہ جو خدمے تلے رون ڈالا گیا۔ وہ جو خود خلیفہ ایک نامعلوم شخص نے پکارتے ہوئے کہا، خزرج کا سردار پیروں تلے رون ڈالا گیا، اس کا خیال کرو۔ لیکن حضرت عمر اس بے احترامی سے خوش ہوئے اور کہا کہ خدا اسے موت دے دے، کیونکہ ہمارے لیے ابو بکر کی بیعت سے بالا تر کوئی چیز نہیں۔ خود حضرت عمر جب بعد میں سقیفے کا ماجرا بیان کرتے تو حضرت ابو بکر کے حق میں اپنی بیعت کی وضاحت یوں کرتے، اگر ہم اس دن نتیجہ حاصل کیے بغیر جلسے کو ترک کر دیتے تو ممکن تھا کہ حملے چلے جانے کے بعد انصار اتفاق رائے پیدا کر لیتے، اپنے کسی قائد کا انتخاب کر لیتے۔ بالآخر سقیفے کا جلسہ بیان شدہ صورتحال میں خلافت کے لیے حضرت ابوبکر کے انتخاب کے اوپر ختم ہوا، اور ابوبکر مزید رسول کی طرف بڑھے، جبکہ حضرت عمر، ابو عبیدہ اور قبیلہ اوس کا ایک گروہ انہیں اپنے درمیان میں لیے ہوئے تھا، ساتھ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طریقے سے جو ہے ایک بڑی ٹریجڈی جو اسلام میں ہوئی حضور کے بعد، جس کا نتیجہ جو ہے تو سب شہادتیں ہوئیں، مولا کائنات کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور سب سے بڑا واقعہ کربلا ہوا جو 61 ہجری میں ہوا، اور اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ اسی سقیفہ میں پڑی، جہاں جو کچھ بھی ہوا دین کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوئی، بحث ہوئی تو حکومت کے بارے میں۔ تو اس لیے جو مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کر خلافت راشدہ ثابت کی ہے، وہ خلافت راشدہ نہیں تھی بلکہ وہ بھی ملوکیت تھی۔ اور اس واقعے کو اگر ہم کو بھی چاہیے کہ بھئی ہم سقیفہ ہر بچے کو بتا دیں کہ یہ سارا اسلام میں جو کچھ بھی ہوا یہ سقیفہ کی وجہ سے ہوا۔ سقیفہ کیا ہے، کیسی مباحث ہوئے، یہ سب ہم کو سارے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی کیسا سقیفہ ایک خطرناک سازش ہوئی، جہاں پر اسلام کا جو تو پورا جو ہے نقشہ بدلنے کی ہوئی، اور وہاں پر جو تو پھر جو ہے اصلی وارثوں سے اسلام ایک انسانی سازشوں سے بنے ہوا جو ہے تو نظام آ گیا، اور حقیقی نظام ولایت ختم کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔